خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی ایک بہت ہی اہم کمپنی فوجی فرٹیلائزر کمپنی یعنی FFC کی۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو اسے پاکستانی معیشت کا ایک ٹائٹن بناتی ہے؟ آئیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب دنیا AI اور کرپٹو کرنسی جیسے نئے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، FFC خاموشی سے پاکستان کی خوراک کی ضروریات پوری کر رہی ہے اور ساتھ ہی اپنے سرمایہ کاروں کو بھی بھرپور منافع دے رہی ہے۔ یہ کمپنی 1978 سے نہ صرف پاکستان کے کھیتوں کو بلکہ سرمایہ کاروں کے پورٹ فولیوز کو بھی زرخیز بنا رہی ہے۔ تو چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، پیداوار کا یہ دیو۔ FFC کی اصل طاقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس معاشی ماحول کو دیکھنا ہوگا جس میں یہ کام کرتی ہے، خاص طور پر 2025 کے معاشی طوفان میں جب ملک خشک سالی اور کمزور زرعی معیشت سے گزر رہا تھا۔ FFC نے واقعی اپنی مضبوطی کا لوہا منوایا۔ تو یہ کتنی مضبوط ثابت ہوئی؟ چلیں اب ذرا اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ وہ ٹھوس حقائق ہیں جو حالیہ کارپوریٹ بریفنگ میں سامنے آئے اور کمپنی کی طاقت کو ثابت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آمدنی کو دیکھیں، 283 ارب روپے تک کی یہ شاندار چھلانگ۔ ایک ایسی مارکیٹ میں جو معاشی مشکلات کا شکار ہو، وہاں 26% کی آمدنی میں اضافہ حاصل کرنا FFC کی مارکیٹ پر گرفت اور آپریشنل مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہ صرف آمدنی کی کہانی نہیں ہے، یہ اضافہ سیدھا منافع میں بھی نظر آتا ہے۔ ٹیکس کے بعد منافع میں 14% کا اضافہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ FFC صرف زیادہ فروخت نہیں کر رہی، بلکہ یہ کام زیادہ مؤثر طریقے سے کر رہی ہے اور ہر روپے کو حقیقی منافع میں بدل رہی ہے۔ اور سرمایہ کاروں کے لیے جو چیز سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے وہ ہے یہ عدد، 40.50 روپے فی شیئر کی کمائی یعنی ارننگز پر شیئر۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے کتنی زبردست ویلیو پیدا کر رہی ہے، مطلب ہر ایک شیئر اب پہلے سے زیادہ کما رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اگر ہم ان تمام نمبرز کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ آپریٹنگ منافع تو مستحکم رہا، لیکن اصل کمال دکھایا تنوع اور بہترین مینجمنٹ نے، جس کی وجہ سے مجموعی کمائی میں اضافہ ہوا۔ یہی ایک مضبوط کمپنی کی نشانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ FFC نے یہ سب کیا کیسے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ چلیں اگلے حصے میں اس کے مختلف کاروباری شعبوں کو دیکھتے ہیں جو اس کامیابی کا انجن ہے۔ یہاں FFC کی پختہ حکمت عملی کی ایک بہترین مثال نظر آتی ہے۔ یہ اس بات کی کلاسک مثال ہے کہ ایک سمجھدار کمپنی کیسے فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی جنگ لڑنی ہے۔ یوریا مارکیٹ میں انہوں نے اپنے کیش فلو کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ حجم کی قربانی دی، لیکن دوسری طرف پریمیم DAP سیگمنٹ میں انہوں نے جارحانہ انداز میں اپنی برتری کو مزید مستحکم کیا۔ یہ واقعی ایک ذہین چال ہے۔ اور یہ دیکھیں، منافع کا تقریباً 23 ارب روپیہ تو اس کی ذیلی کمپنیوں سے آ رہا ہے۔ خاص طور پر پاور اور بینکنگ کے شعبے بڑے شراکت دار ہیں۔ یہ وہ حفاظتی دیوار ہے جو FFC کو زراعت کے شعبے میں کسی بھی اتار چڑھاؤ سے بچاتی ہے۔ یہ ہیں FFC کے پورٹ فولیو کے خاموش دیو، عسکری بینک، فوجی سیمنٹ اور توانائی کے منصوبے۔ یہ صرف چھوٹے موٹے سائٹ بزنس نہیں ہیں، یہ وہ اہم اثاثے ہیں جو مستحکم اور قابل اعتماد کیش فلو فراہم کرتے ہیں اور کمپنی کی بنیاد کو مضبوط بناتے ہیں، چاہے ذرائع مارکیٹوں میں کچھ بھی ہو رہا ہو۔ تو اس ساری مالیاتی طاقت کا ایک عام سرمایہ کار کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے ڈیویڈنڈ، یعنی منافع کی تقسیم۔ تقریباً 20% کی سالانہ ڈیویڈنڈ ییلڈ۔ ذرا سوچئے، یہ کسی بھی مارکیٹ میں ایک غیر معمولی ریٹرن ہے۔ یہ ان سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت بڑی کشش ہے جو مستحکم اور زیادہ آمدنی کی تلاش میں ہیں۔ یہاں موازنہ تو واقعی حیران کن ہے۔ FFC کی ڈیویڈنڈ ییلڈ سرکاری ٹریجری بلز کی پیداوار سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اسے ان لوگوں کے لیے ایک بہترین انکم انویسٹمنٹ بناتی ہے جو محفوظ سرمایہ کاری سے بھی زیادہ منافع چاہتے ہیں۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 52 روپے سے زیادہ متوقع سالانہ فی شیئر آمدنی کے ساتھ اسٹاک کی PE ریشو یعنی قیمت اور کمائی کا تناسب 5 سے بھی کم ہے۔ سیدھے الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹاک اپنی کمائی کے مقابلے میں بہت سستا مل رہا ہے، جس میں آگے بڑھنے کی کافی گنجائش موجود ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ہمارا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ آئیے ایک ٹھوس انویسٹمنٹ تھیسس بناتے ہیں۔ FFC میں طویل مدتی سرمایہ کاری کی 4 ٹھوس وجوہات ہیں۔ پہلا، یہ ڈیویڈنڈ کا ایک قلعہ ہے جو حقیقی کیش فلو پر بنا ہے۔ دوسرا، اس کا متنوع کاروبار خطرات کو کم کرتا ہے۔ تیسرا، یہ ESG یعنی ماحولیاتی اور سماجی معیارات میں ایک لیڈر ہے جو اسے مستقبل پر نظر رکھنے والے سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بناتا ہے۔ اور آخر میں
پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے اس کی اہمیت جو حکومتی حمایت کو یقینی بناتی ہے۔ ہاں، ہر سرمایہ کاری میں خطرات تو ہوتے ہیں، لیکن ایک اچھی کمپنی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو۔ گیس کی کمی سے لے کر موسمیاتی تبدیلیوں تک ایف ایف سی نے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ اور یہی ہمیں ہمارے آخری نتیجے پر لاتا ہے۔ ایف ایف سی کوئی ٹریڈنگ سٹوری نہیں ہے کہ آج خریدا کل بیچ دیا۔ یہ ایک خود مختار درجے کا دولت پیدا کرنے والا ادارہ ہے۔ ایک غیر مستحکم پاکستان سٹاک ایکسچینج میں یہ ایک اینکر سٹاک ہے، ایک ایسا سٹاک جو کسی بھی پورٹ فولیو کو استحکام اور مستقل مزاجی فراہم کرتا ہے۔ اسے ہم پاکستان کا کافی کین سٹاک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک پرانا تصور ہے، مطلب ایک ایسی سرمایہ کاری جسے بس خرید کر بھول جائیں، اس بھروسے کے ساتھ کہ اس کی بنیادی طاقت دہائیوں تک دولت پیدا کرتی رہے گی۔ تو آخر میں ہم ایک اہم سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ایف ایف سی ہوا بازی جیسے نئے شعبوں میں توسیع پر غور کر رہی ہے، کیا یہ تنوع اس کے قلعے کو مزید مضبوط کرے گا یا پھر اس کی بنیادی توجہ کو کمزور کرنے کا خطرہ پیدا کرے گا؟ اس سوال کا جواب ہی ایف ایف پی کے مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا، اور ہم اس پر گہری نظر رکھیں گے۔ عازم آہن فنانس پوڈکاسٹ سننے کا شکریہ۔